अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लीड अल्ट्रासाउंड लर्निंग एकेडमी। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है फिज़िक्स से रिलेटेड, यानी कि अल्ट्रासाउंड फिज़िक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड। सिर्फ 5 स्लाइड्स है या फिर 4 स्लाइड्स होंगे जो कि मैं डेली प्रेजेंट करूँगी, और उसको आप लोगों ने बार बार रीड करना है, उस पर बार बार तवज्जो देनी है। अगर अपने साथ रजिस्टर में नोट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहला स्लाइड जो है वो है अल्ट्रासाउंड हिस्ट्री, यानी कि डिस्कवरी ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अल्ट्रासाउंड हिस्ट्री में क्या है। ये है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि डिस्कवरी ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स 1880s। इन 1880s French scientists Pierre Curie and Jacques Curie discovered the piezoelectric effect. They found that certain crystals such as quartz produce electricity when pressure is applied and generate sound waves when an electric current pressure through them. And this discovery became the scientific foundations of ultrasound technology, because modern ultrasound probes work on this same principle by transmitted and receiving sound waves. इन्होंने क्या कहा था, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये किसने बनाया था? ये 1880s यानी कि 1880 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम प्योर क्योर था और जैकस क्योर था। उन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक दरियाफ्त किया। इन दोनों ने मालूमात हासिल की कि एक छोटे से क्रिस्टल्स होते, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते जिन्हें क्योर्ट्स कहा जाते। जब उन पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और जब इन क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजारे जाते हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स बनते हैं। और उन अल्ट्रासाउंड वेव्स जब वो वापस आते हैं, बॉडी से टकराते हैं या किसी ऑर्गन से टकराते हैं, वो वेव्स उनको एकोस कहा जाता है। और फिर अल्ट्रासाउंड मशीन पे एक इमेज क्रिएट करते हैं, जो कि जब प्रोब रखा जाता है स्किन पे, तो उससे जो साउंड वेव्स बाहर जाती है, अंदर जाती है ना, पेट के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाती है और किसी ऑर्गन से टकराती है, वो वेव्स वापस पीजो इलेक्ट्रिक के जरिए वापस आ जाती है और फिर एक इमेज क्रिएट करती है, जो कि लीवर हम लोग देखना चाहते हैं, लीवर की हो या किडनी की हो, जो भी ऑर्गन देखना चाहते हैं उसकी इमेज क्रिएट करती है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक के जरिए होता है। और ये पीजो इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो प्रोब में होते हैं, प्रोब में लगाए जाते हैं। ये डिस्कवरी हुई थी 1880 में, और किन लोगों ने की थी? फ्रेंच साइंटिस्ट पियर क्योर्स और जैकेट क्योर्स ने की थी। ये है पीजो इलेक्ट्रिक, ये प्रोब है। ये रेड लाइंस जो है ये वेव्स है, साउंड वेव्स है। ये जो गोल सा नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किडनी है या लीवर है। ये रेड साउंड वेव्स ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है और वहां से टकरा के वापस पीजो इलेक्ट्रिक के जरिए वापस आ जाती है और एक इमेज क्रिएट करती है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो हुआ था वो था डेवलपमेंट ऑफ सोनर, यानी कि सोनर एनर्जी दरियाफ्त हुई थी। और वो कब हुई थी? 1912 और 1945 में। सोनर एनर्जी के जरिए ही ये इमेज क्रिएट होती है। 1912 में आफ्टर द sinking of the Titanic in 1912, scientists began development sonar navigation and ranging to detect underwater objects during World 1940s to 1980s and World War II 1939 to 1945. Sonar technology advanced rapidly and was used to locate submarines and measure ocean's depth. Researchers later realized that the same principles of sending and receiving sound waves could also be used to examine structures inside the human body, leading to the development of medical ultrasound. अच्छा, अब ये क्या है? सोलर एनर्जी क्या है? जब 1912 में टाइटैनिक डूब गया था ना, साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगा लिया था कि पानी के अंदर मौजूद बहुत सी चीजें होती है जो खतरनाक होती है। जैसे टाइटैनिक टकराया था आइसबर्ग से, टाइटैनिक मूवी सबने देखी होगी। ये 1912 का वाकया है।
تو اس میں جب ٹائٹینک جا رہا تھا تو بیچ میں وہ آئس برگ آ گیا تھا نا، بہت بڑا آئس برگ آ گیا تھا جس کو وہ کیپٹن نہیں دیکھ پایا، اور جہاز جو ٹائٹینک تھا وہ اس سے ٹکرا گیا تھا، جس میں سارے کے سارے پیسنجر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ جو ساؤنڈ ویوز ہے، جو ساؤنڈ ہے سونر انرجی ہے، اسے دریافت کیا انہوں نے۔ ورلڈ 1 اور 2 کے دوران سونار ٹیکنالوجی نے بہت ترقی ہوئی۔ اس ٹیکنالوجی کو سب مائنس کے لوکیشن معلوم کرنے اور سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا، ان کے استعمال کیا جاتا تھا۔ جو سونر انرجی ہے نا وہ کشتی میں لگائے جاتے تھے، جو بحریہ جہاز ہوتے ان میں لگائے جاتے تھے، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ پانی کے اندر کیا چیز ہے، کوئی آئس برگ ہے یا کوئی دشمن کا جہاز چھپا ہوا ہے، جس سے بچنے کے لیے پھر طرح طرح کے طریقے کیے جاتے ہیں۔ بعد میں ریسرچرز نے یہ سمجھا کہ ساؤنڈ ویوز کو بھیجنے اور ان کے ایکوز ریسیو کرنے والے یہ پرنسپل انسانی جسم کے اندر کے آرگنز اور ٹیشوز کو دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر میڈیکل الٹراساؤنڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی۔ تو سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان ساؤنڈ ویوز کو، جو کہ اس کی بہت زیادہ ہائی فریکوینسی ہے، ان کو انسانی جسم کے اندر چھوڑا جائے، اور اندر جو آرگنز ہے، لیور، کڈنی، جتنے بھی آرگنز ہیں، ان کی پیتھولوجیز معلوم کی جائے، ان کی بیماریوں کو معلوم کیا جائے۔ تو اس طرح پھر سونل انرجی دریافت ہوئی، جو کہ ساؤنڈ ویو ہے، ہائی فریکوینسی ساؤنڈ ویو ہے۔ الٹراساؤنڈ میں ساؤنڈ ویو یوز ہوا ہے، تو اس لیے اس کو سونل انرجی کہا جاتا ہے۔ سونل انرجی کے ذریعے یہ ساؤنڈ ویوز واپس آتی ہے۔ یہ ہے ساؤنڈ ویوز۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران معلوم کیا جاتا تھا۔ یہ ہے ساؤنڈ ویوز۔ یہ پانی کے اندر اسے چھوڑ دیتے تھے، اور پانی کے اندر جو بھی چیز ہوتی تھی، وہ چاہے دشمن کا کوئی جہاز ہو یا کوئی بڑا پتھر ہو یا کچھ بھی ہو، تو ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا۔ یہ ساؤنڈ ویو اس چیز سے ٹکرا کے بحریہ جہاز کی طرف واپس آ جاتی تھی، تو انہیں پتہ چل جاتا تھا یہ کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔ یہ ہے سب سونل انرجی۔ یہ مختلف چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی، جو کہ اب الٹراساؤنڈ میں یوز ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فرسٹ میڈیکل الٹراساؤنڈ۔ اس کے بعد ہوا تھا فرسٹ میڈیکل الٹراساؤنڈ۔ وہ کیسے بنا تھا؟ 1942 میں۔ In 1942, Australian neurologist Dr. Keir Dawson, father of medical ultrasound, became the first physician to use ultrasound for medical diagnosis. He attempted to visualize the human brain by transmitted ultrasound waves through the skulls. Although the images were not very clear due to the skulls blocking the sound waves, his research provided that ultrasound could be used for medical imaging. انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلی دفعہ الٹراساؤنڈ کب بنا؟ 1942 میں۔ آسٹریلین ایک نیورولوجسٹ ہے جن کا نام ڈاکٹر کیئر تھا، جو کہ نیورولوجسٹ ہے، انہوں نے سب سے پہلے الٹراساؤنڈ برین کے لیے استعمال کیا تھا۔ برین الٹراساؤنڈ میں سب سے پہلے الٹراساؤنڈ یوز ہوا تھا، اور اسی لیے ان کو فادر آف میڈیکل الٹراساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے الٹراساؤنڈ ویوز کو کھوپڑی یعنی کہ اسکیل کے اندر کے ذریعے گزار کر انسانی برین کی امیج حاصل کی۔ اس وقت یہ کوشش بہت زیادہ افیکٹو تھی، بہت کم تھی لیکن بہت افیکٹو تھی، لیکن اس کی امیج کلیئر نہیں تھی۔ آج کل جو دیکھیں تو وہ ایم آر آئی ہے اور سی ٹی اسکین ہے، جس کے ذریعے امیج کریٹ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ڈاکٹر کیئر کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ الٹراساؤنڈ کو میڈیکل امیج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، لیکن سب سے پہلے جو الٹراساؤنڈ وجود میں آیا تھا وہ برین الٹراساؤنڈ تھا۔ یہ ہے کارڈسک ہے کہ کیا ہے؟ یہ اس وقت فرسٹ الٹراساؤنڈ مشین تھی، برین کے لیے یوز ہوتی تھی۔ برین الٹراساؤنڈ یہ کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ ٹائم الٹراساؤنڈ برین میں یوز ہوئی تھی،
جس کی امیج کلیئر نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بہت اچھا کارنامہ تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر اور سلائیڈز ہوں گے۔ جو بگنرز ہے وہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ میں ڈائری میں بھی نوٹ کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔